نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العلي العظيم۔ مطلوبہ آیت نمبر 156 ہے اور 57 ہے سورہ بقرہ کی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے صابرین کو خوشخبری دی ہے رحمتوں کی۔ اس آیت سے ماقبل اللہ تعالیٰ نے 4 باتیں، 4 احوال بیان فرمائے مومنوں کے لیے: الخوف، الجوع، ونقص من الاموال والانفس والثمرات، مال اور جانوں کا نقصان، اور خوف اور بھوک، اور ثمرات، نتائج کا نقصان۔ یہ 4۔ پھر اس ایک میں 2 آ جاتی ہیں کہ مالوں کا نقصان الگ اور جانوں کا نقصان الگ۔ اصل نقصان بیان کیا ہے کہ نقصان ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ ان 4 احوال سے ہم تمہیں آزمائیں گے، لیکن جو صبر کر لے گا تو اس کو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خوشخبری دے دیجیے صبر کرنے والوں کو۔ الذین اذا اصابتهم مصیبت، وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچے تو قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف بے شک ہم لوٹنے والے ہیں۔ یعنی جب انہیں خبر ملتی ہے اور ان کا وہ حال ہوتا ہے، ثمرات کے نقصان کی خبر ملی، ایک حال پیدا ہوا، یعنی جو ثمرات حاصل کرنا چاہتے تھے وہ نہیں ملے، مالوں کے نقصان کی خبر ملی، جان کے نقصان کی خبر ملی، کہیں سے خوف کی خبر ملی، تو پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ یہ جان مال سب کچھ بے شک اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی نے ہمیں یہ جان مال دیا تھا۔ یہ جان کا جو نقصان ہوا یہ بھی اللہ ہی کی دی ہوئی جان تھی، کسی کی، اپنی آل اولاد کی، اور جو مال اللہ نے دیا تھا یہ بھی اللہ ہی کا تھا، بس اللہ نے دیا تھا اور اللہ نے لے لیا۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم بھی اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف ہم بھی لوٹنے والے ہیں، ایک دن ہم خود ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے ایک صابر کی نشانی کہ جب اسے ایسی کیفیت اس پر طاری ہو اور ان احوال میں سے کوئی حال اس پر آئے جس کو آزمائش کہا گیا ہے، اور پھر وہ اس کے جواب میں انا للہ و انا الیہ راجعون کا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے صابر سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، جزین صبر پہلے صدمے کے وقت ہے، یعنی صدمہ پہنچتے ہی صبر ہو، یہ نہیں کہ وقت گزرنے کے بعد، لیکن پہلے صدمے پر جب صبر ہو۔ اور انا للہ و انا الیہ راجعون کی ایک فضیلت یہ ہے کہ جب بھی وہ غم تازہ ہو اور اس وقت ہی وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، حدیث پاک میں آتا ہے، تو اس کو وہی پہلے والے غم پر صبر کا اجر ملتا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایسے صابرین کے لیے رحمت کا اعلان فرمایا۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، انہی کے لیے ان کے رب کی جانب سے صلوات ہیں اور رحمت ہے۔ صلوات صلاۃ کی جمع ہے، اور الصلاۃ کے معنی بھی رحمت کے بھی کرتے ہیں مفسرین۔ ان پر ان کی رب کی طرف سے رحمتیں ہیں اور رحمت ہے۔
بعض مفسرین نے ایک نقطہ بیان کیا، صلوات خصوصی رحمتیں ہیں اور رحمت عام رحمت۔ جو رحمت کا لفظ ہے اس کے معنی عام رحمت، اور صلوات کا مطلب ہے خصوصی رحمتیں۔ اب یہ خصوصی رحمتیں کیا ہیں، عام رحمت کیا ہے؟ صابرین پر عام رحمت تو آتی ہے، نازل ہوتی ہے، لیکن وہ صابرین کہ جو صبر کے اعلیٰ درجے پر ہوں تو ہر ایک صابر کے صبر کے درجے کے مطابق خصوصی رحمتیں اور نازل ہوتی ہیں۔ اس طرح تطبیق فرمائیے ان دونوں الفاظ میں۔ اور پھر اللہ جل وعلا شانہ نے ایسے ہی لوگوں کو فرمایا کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں جو مصیبت آنے پہ صبر کریں۔ اس جملے میں تو بڑا سبق ہے، آج محرم کے حوالے سے بڑا سبق ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ تاکیدی جملہ ہے، اور وہی ہیں ہدایت یافتہ، کون؟ جو صبر کریں، جو انا للہ پڑھیں اور خاموش ہو جائیں، واویلا نہ کریں، گریبان نہ پھاڑیں، اپنے سینوں کو نہ پیٹیں، سینہ کوبی نہ کریں، بال نہ نوچیں، تو وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ معلوم ہوا اس کے برعکس کہ جو لوگ دلالتاً معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ سینہ کوبی کریں، جو لوگ اپنے بال نوچیں، جو لوگ اظہار کریں کسی طرح بے غمی کا، بے صبری کا، تو وہ ہدایت یافتہ نہیں ہیں بلکہ وہ گمراہ ہیں۔ تو اللہ جل وعلا شانہ نے یہاں صابرین کی بڑی یہ فضیلت بیان فرمائی کہ جو صابر صدمے پر صبر کر جائے تو پھر اللہ کی طرف سے اس پر خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور عام رحمتیں نازل ہوتی ہیں، وہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ معلوم ہوا اہل سنت والجماعت ہدایت پر ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت پر قائم دائم رکھے اور قرآن و سنت کے مطابق اور اپنے اسلاف صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ائمہ محدثین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔